السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 اور یہ ہمارا جو سبق ہے یہ دال، ڈال اور ذال پر مشتمل ہے۔ اور جو ہے ہم یہ طریقہ سیکھیں گے کہ دال کو ہم کیسے لکھتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ ایک ڈبہ بنایا جا رہا ہے اور یہ 3 قط جو ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے، یعنی اونچائی، اور جس کو ہم اونچائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور 1.5 قط جو ہے یہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اوپر، اور اسی طرح جو ہے یہ پورا جو 2 قط ہے یہ اس کے نیچے وہ چوڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ فاصلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس سبق میں 3 حرف دال، ڈال اور ذال پر مشتمل ہے آج کا سبق، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو یہ ہوگی کہ آپ اس کو مکمل سیکھ سکیں، اور یہ سارا آپ کے سیکھنے کا جو عمل ہے یا کام ہے یا منحصر ہے یہ آپ کے مکمل ویڈیو دیکھنے پر ہے۔ یہ 3 منٹ سے بھی کم کا یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو آپ سیکھیں گے بھی مکمل، اور اگر آپ اس کو سکپ کریں گے تو پھر آپ بہت سے جو سبق ہیں، جو سیکھنے کا عمل ہے، وہ خود بھی سکپ کر لیں گے۔ اب آپ کے سامنے میں نے بہت سے ڈبے بنائے ہیں اور ایک پورا ایک سلسلے کے طور پہ میں اس کی مشق بھی کر رہا ہوں، اور یہ مشق آپ کے سامنے ہو رہی ہے تاکہ آپ بھی اسی طرح ان حرفوں کی مشق جو ہے وہ آپ بار بار کریں تاکہ آپ اس میں مکمل جو ہے وہ مہارت حاصل کر سکیں۔ اور بغیر کسی مشق کے دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ اس کو مہارت کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے۔ نظریاتی تخیلاتی طور پہ تو آپ کو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھا ہوا علم وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جس کو آپ اچھے انداز سے کر سکتے ہوں۔ تو یہ عمل بھی آپ بار بار مشق کے ذریعے آپ اس کو سیکھ سکیں گے۔ آپ کے سامنے اب عربی کا جو ہے وہ دال کا جو ایک انداز ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، اور اس کو جس انداز میں ہم لکھتے ہیں باقی اس کے ساتھ حروف کے ساتھ ملا کر اس کو بھی میں آپ کے سامنے وہ لکھ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے، دال وہ آپ نے ڈالنا ہے یا دال بنانی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہی یہ میں احمد لکھ رہا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔